قرآن مجید کا 16واں سورہ سورہ نحل۔ سورہ نحل کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 16 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 70 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کا نام اس کی آیت نمبر 68 کی مناسبت سے سورہ نحل رکھا گیا ہے، اور عربی میں نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ نے نہ جاننے والوں کو اہل ذکر یعنی جاننے والوں سے پوچھنے کا حکم دیا ہے، اور اہل ذکر سے مراد ائمہ اطہار علیہم السلام ہے۔ آیت نمبر 50 میں قرآن مجید کا تیسرا مستحب سجدہ ہے۔ آیت نمبر 58 کے مطابق دور جاہلیت میں بیٹیوں کی ولادت کو باعث سے ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، اور جب انہیں بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی تھی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ ان سے لڑکیوں کا وجود برداشت نہیں ہوتا تھا، اور وہ انہیں زندہ درگور کرتے تھے، اور ایسا کرنے کو حیا اور غیرت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے بیٹی کو باپ کی زندگی کے لیے سکون و راحت قرار دیا اور بلند مقام و مرتبہ عطا کیا۔ آیت نمبر 69 کے مطابق اللہ نے شہد کی مکھی کو ایک حیرت انگیز صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ پھولوں کی جڑوں میں موجود شکر کا خاص مادہ چوس لیتی ہے۔ تعجب یہ ہے کہ اس سے پھلوں پر بہت ہی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اللہ نے شہد میں بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ آیت نمبر 89 میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امتوں اور نبوتوں کے گواہ کی حیثیت سے لایا جائے گا۔ آیت نمبر 106 کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ یہ آیت حضرت عمار یاسر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جب ان پر کفار قریش نے کفریہ کلمات کو ادا کرنے کے لیے تشدد کیا، اور انہوں نے مجبور ہو کر اللہ تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیے، اور جب واپس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو روتے ہوئے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو بیان کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی آیت سے تقیہ کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اگر کہیں پر انسان کی جان و مال اور آبرو کو شدید خطرہ ہو اور وہ مجبور ہو تو ایسے الفاظ ادا کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اللہ اس سے دی ہوئی نعمتوں کا حساب نہیں لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم عذاب آ گیا ہے، بس تم اس کے لیے جلدی نہ کرو، وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے فرشتوں کو روح کے ساتھ نازل کر دیتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دو، ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بس مجھ ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ جن چیزوں کو اس کا شریک قرار دیتے ہیں وہ ان سے بلند و بالا ہے۔
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين اس نے انسان کو نطفے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، پھر وہ ایک دم کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا۔ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، اور اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرم لباس بھی ہے اور دوسرے فائدے بھی، اور انہی سے بعض کا تم گوشت کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان چوپاؤں میں تمہارے لیے زیب و زینت بھی ہے جب شام کو واپس لاتے ہو، اور صبح جب چراگاہ کی طرف لے جاتے ہو اس وقت ان کا منظر کیسا خوش آئند ہوتا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یہ جانور تمہارے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں اور ان دور دراز شہروں تک پہنچاتے ہیں جن تک تم بڑی جانکاہی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور اپنے لیے انہیں زینت بناؤ، اور خدا وہ کچھ پیدا کرتا ہے اور کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے، اور ان میں سے کچھ راستے کج بھی ہوتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ زبردستی چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، وہ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برسایا جس سے تم پیتے بھی ہو، اور جس سے وہ درخت اور سبزے اگتے ہیں جن میں تم اپنے جانور چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، اسی پانی سے وہ خدا تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل پیدا کرتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور اسی نے تمہارے لیے رات، دن، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے کام میں لگا دیا ہے، اور ستارے بھی مسخر ہیں۔ یہ سب تسخیر اسی کے حکم سے ہے۔ بے شک اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور اس نے تمہارے لیے زمین میں جو رنگ برنگ کی چیزیں پیدا کی ہیں اور مسخر کی ہیں، اس میں سوچنے سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
اور وہ وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور کی چیزیں موتی وغیرہ نکالو جنہیں تم آرائش کے لیے پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل روزی تلاش کرو اور شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس خدا نے زمین میں بھاری بھرکم پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تمہیں لے کر کہیں ڈھلک نہ جائے، اور اس نے نہریں رواں دواں کر دی اور راستے بنائے تاکہ تم خشکی و تری میں راہ پاؤ اور منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور اس نے خط مسافت اور راستہ بتانے کے لیے مختلف علامتیں مقرر کی، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ پاتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا وہ خدا جو پیدا کرتا ہے اس کی مانند ہے جو کچھ پیدا نہیں کرتا؟ کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ انہیں یا ان کے پجاریوں کو دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ بڑے مغرور ہیں۔ لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين، یقیناً اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اور اسے بھی جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، بس اگلے لوگوں کی فرسودہ داستانیں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اس کا انجام یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اٹھائیں گے اور کچھ بوجھ ان کا بھی اٹھائیں گے جنہیں یہ بے سمجھے بوجھے گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیا ہی برا بوجھ ہے وہ جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی دعوت حق کے خلاف مکاریاں کی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مکاریوں والی عمارت بنیاد سے اکھیڑ دی
اور اس کی چھت اوپر سے ان پر آ پڑی اور ان پر اس طرف سے عذاب آیا جدھر سے ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ پھر قیامت کے دن وہ اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور کہے گا کہ بتاؤ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم اہل حق سے لڑا جھگڑا کرتے تھے۔ اس وقت وہ لوگ کہیں گے جن کو حقیقت کا علم دیا گیا تھا کہ آج کے دن رسوائی اور برائی ان کافروں کے لیے ہے۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون۔ کہ جن کی روحیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کی تھیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے سپر ڈال دی تھی اور صلح کی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا ہاں تم نے ضرور برائی کی تھی، تم لوگ جو کچھ کرتے رہے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين۔ بس اب جہنم کے دروازوں میں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ، اب تمہیں ہمیشہ کے لیے اسی میں رہنا ہے، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين۔ اور جب صاحبان تقویٰ سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سراسر خیر و خوبی نازل کی ہے۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی اور بھلائی کی ان کے لیے یہاں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو یقیناً اور بھی بہت بہتر ہے، اور متقیوں کا گھر کیا ہی خوب ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين۔ یعنی وہاں ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہاں وہ جو کچھ چاہیں گے ان کو مل جائے گا۔ خدا اسی طرح پرہیزگاروں کو جزا دیتا ہے۔ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ وہ متقی جن کی روحیں اس حال میں فرشتے قبض کرتے ہیں کہ وہ کفر و شرک سے پاک و صاف ہوتے ہیں، اس وقت فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، بہشت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منکرین صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس عذاب والے فرشتے آ جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کا حکم عذاب آ جائے۔ ایسا ہی ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم
ما كانوا به يستهزئون آخر کار ان کے کرتوتوں کی برائیاں ان تک پہنچ گئیں اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ اور مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد اس کے سوا نہ کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام کرتے۔ ایسا ہی ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے۔ بتاؤ پیغمبروں کے ذمے کھلا پیغام دینے کے سوا اور کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور یقیناً ہم نے ہر ایک امت میں کوئی نہ کوئی رسول یہ پیغام دے کر ضرور بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ بس ان امتوں میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی مستقر اور ثابت ہو گئی۔ بس تم زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے ہدایت پانے کے کتنے ہی حریص ہوں مگر یہ ہدایت پانے والے نہیں، کیونکہ اللہ جس کو اس کے کفر و سرکشی کی وجہ سے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اس کو ہدایت نہیں کرتا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر گیا خدا اسے ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ ہاں ضرور اٹھائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اس پر لازم ہے، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ یہ دوبارہ اٹھانا اس لیے ضروری ہے تاکہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کے سامنے ان کی حقیقت کھول دے اور تاکہ کافروں کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون۔ ہم جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا کہنا بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ اس سے کہتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ اور جن لوگوں نے خدا کے واسطے ہجرت کی اس کے بعد کے ایمان لانے کی وجہ سے ان پر ظلم کیے گئے، ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ جان لیتے۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، کھلی ہوئی دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الذکر قرآن مجید اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے وہ معرف و احکام کھول کر بیان کریں جو ان کی طرف نازل کیے گئے ہیں، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ کیا وہ لوگ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بری تدبیریں اور ترکیبیں کر رہے ہیں، وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر ایسے موقع سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، یا انہیں اپنے کاروبار میں ان کے چلتے پھرتے وقت آ پکڑے، بس وہ اپنی چال بازیوں سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، یا انہیں اس وقت پکڑے جب وہ اس سے خوف زدہ ہوں، بلا شبہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ کیا ان لوگوں نے کبھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مختلف چیزوں میں غور نہیں کیا کہ ان کے سائے کس طرح اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں بائیں جھکتے ہیں؟ اس طرح وہ سب اپنے عجز کا اظہار کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اور جو جاندار چیزیں آسمانوں میں ہیں اور زمین میں جتنے جانور ہیں اور فرشتے سب اللہ کے لیے سربسجود ہیں اور وہ سرکشی نہیں کرتے۔ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان پر بالادست ہے، اور انہیں جو کچھ حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دو الہ خدا نہ بناؤ، الہ خدا تو صرف ایک ہی ہے، سو تم صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کا دین دائمی اور واجب الاطاعت ہے، تو کیا تم اللہ کے سوا غیروں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی جناب میں داد و فریاد کرتے ہو۔ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون۔ پھر جب وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو ایک دم تم میں سے ایک گروہ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ
فتمتعوا فسوف تعلمون تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس کا کفران کریں، سو اے ناشکرو چند روزہ فائدہ اٹھا لو، ان قریب تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ یہ لوگ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان بتوں وغیرہ کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ خدا کی قسم تم سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تم کیسی افترا پردازیاں کرتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور یہ اللہ کے لیے لڑکیاں قرار دیتے ہیں، پاک ہے اس کی ذات اور خود ان کے لیے وہ ہے جس کے یہ خواہش مند ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی اطلاع دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ رنج و غم سے بھر جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وہ اس بری خبر سے جو اسے دی گئی ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ اسے لیے رہے یا اسے مٹی کے تلے گاڑ دے۔ کیا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی حالت بری ہے اور اللہ کے لیے اعلیٰ صفت ہے، وہ زبردست ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اگر اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً پکڑ لیا کرتا تو پھر روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے وہ ایک گھڑی پیچھے آگے نہیں ہو سکتے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور وہ اللہ کے لیے وہ چیزیں بیٹیاں قرار دیتے ہیں جن کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اور ان کی زبانیں غلط بیانی کرتی ہیں کہ ان کے لیے بہرحال بھلائی ہی بھلائی ہے، نہیں ہاں البتہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور بے شک یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جھونکے جائیں گے۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ خدا کی قسم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے ہیں، پس شیطان نے ان کے برے اعمال خوشنما کر کے انہیں دکھائے، سو وہی آج ان کا سرپرست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔
اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نہیں اتاری مگر اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں کو کھول کر بیان کر دیں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت و رحمت ہے۔ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے اور اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ بنجر ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، بے شک اس میں آواز حق سننے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کا سامان موجود ہے، ہم ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے نکال کر تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور ہم کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی تمہیں اس حالت میں جن سے تم نشہ آور عرق بھی بنا لیتے ہو اور بہترین رزق بھی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور ان چھپروں میں جن پر لوگ بیلے چڑھاتے ہیں گھر چھتے بنایا کر۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوسا کر بس اپنے پروردگار کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہ۔ شہد کی ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا وہ مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہی تمہیں وفات دے گا، اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کو بڑھاپے کی بدترین عمر تک لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بڑا قدرت والا ہے۔ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ اور اللہ نے تم میں سے باس کو باس پر رزق کے معاملے میں فضیلت برتری دی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں اور زیر دستوں کو لوٹا دینے والے نہیں ہیں تاکہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا وہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا
وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ اور اللہ ہی نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے بیویاں بنائی اور پھر ان بیویوں سے بیٹے اور پوتے عنایت فرمائے اور تمہاری روزی کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی، تو کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے رہیں گے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے رہیں گے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت پرستش کرتے ہیں جو ان کو آسمان و زمین سے روزی پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، بے شک اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ ایک مثال پیش کرتا ہے کہ ایک غلام ہے جو دوسرے کا مملوک ہے اور کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور ایک دوسرا ہے جسے ہم نے بہترین رزق عطا کر رکھا ہے اور وہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ طور پر خرچ بھی کرتا ہے، کیا وہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، مگر اکثر لوگ اتنی سیدھی بات بھی نہیں جانتے۔ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اور اللہ دو آدمیوں کی مثال پیش کرتا ہے جن میں سے ایک گونگا ہے، کسی بات پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، وہ اسے جدھر بھی بھیجے وہ کسی بھلائی کے ساتھ واپس نہیں آتا، اور دوسرا وہ ہے جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے، کیا وہ پہلا اور یہ دوسرا برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير۔ آسمانوں و زمین کا سارا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، اور قیامت کا حکم تو صرف ایک پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی قریب تر ہے، اور یقیناً اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ اور اللہ ہی نے تمہیں شکم مادر سے اس طرح نکالا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل قرار دیے ہیں کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح فضائے آسمان میں مسخر ہیں، کہ اللہ کے علاوہ انہیں کوئی روکنے والا اور سنبھالنے والا نہیں ہے؟ بے شک اس میں بھی اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھنے والی قوم ہے۔
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين اور اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو وجہ سکون بنایا ہے اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے ایسے گھر بنا دیے ہیں جن کو تم روز سفر بھی ہلکا سمجھتے ہو اور روز اقامت بھی ہلکا محسوس کرتے ہو، اور پھر ان کے اون، روئے اور بالوں سے مختلف سامان زندگی اور ایک مدت کے لیے کارآمد چیزیں بنا دی۔ والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے مخلوقات کا سایہ قرار دیا ہے اور پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائی ہیں اور ایسے پیراہن بنائے ہیں جو گرمی سے بچا سکے، اور پھر ایسے پیراہن بنائے جو ہتھیاروں کی عزت سے بچا سکے۔ وہ اسی طرح اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیتا ہے کہ شاید تم اطاعت گزار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ پھر اس کے بعد بھی اگر یہ ظالم منہ پھیر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف واضح پیغام کا پہنچا دینا ہے اور بس۔ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں، اور ان کی اکثریت کافر ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی ان سے اللہ کو راضی کرنے کی فرمائش کی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب ظالم لوگ ایک بار عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں شرک کیا تھا، جب وہ قیامت کے دن اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ ہیں ہمارے وہ شرکا جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ تو وہ شرکا یہ بات ان کی طرف پھینک دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور اس دن سب اللہ کے سامنے جھک جائیں گے اور وہ ساری افترا پردازیاں غائب ہو جائیں گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تو ہم ان کے فساد پھیلانے کی پاداش میں ان کے عذاب پر ایک اور عذاب کا اضافہ کر دیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو ان کے بالمقابل گواہی دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب کے بالمقابل گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو ہر بات کو کھول کر بیان کرتی ہے، اور سر تسلیم خم کرنے والوں کے لیے سراسر ہدایت، رحمت اور بشارت ہے۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بے شک اللہ عدل، احسان اور قرابت داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم و زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب بھی تم کوئی عہد کرو، اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو ضامن بنا چکے ہو، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ خبردار، تم اس عورت کی مانند نہ ہو جانا جس نے بڑی مضبوطی سے سود کاٹنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے سے زیادہ فائدہ حاصل کرے، اور اللہ اس بات سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، اور یقیناً قیامت کے دن وہ تمہارے لیے وہ حکمت ظاہر کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم اپنے درمیان اپنی قسموں کو مکر و فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں کوئی قدم جم جانے کے بعد پھسل نہ جائے، اور اس طرح تمہیں اللہ کی راہ سے روکنے کی پاداش میں برائی کا مزہ چکھنا پڑے، اور تمہارے لیے عذاب عظیم ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ کے عہد و پیمان کو تھوڑی سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو، بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔
ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق عطا کریں گے۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کوئی بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے دنیا میں پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق عطا کریں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھنے لگے تو مردود شیطان سے خدا کی پناہ مانگ لیا کریں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جو لوگ ایماندار ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر اس شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہے۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ اس کا قابو تو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں اور اس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت کو کسی اور آیت سے بدلتے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ کلام اپنے دل سے گڑھ لیا کرتے ہو، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت حال کو نہیں جانتے۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو تمہارے پروردگار کی طرف سے روح القدس نے حق کے ساتھ اتارا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھے اور اطاعت گزاروں کے لیے ہدایت اور نجات کی خوشخبری ثابت ہو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس شخص پیغمبر کو ایک آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ قرآن تو فصیح عربی زبان میں ہے۔ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ جو لوگ آیات الہی پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کبھی انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ جھوٹ تو صرف وہی لوگ گڑھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من كفر بالله من
بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس صورت کے کہ اسے مجبور کیا جائے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو کہ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن جو کشادہ دلی سے کفر اختیار کرے، زبان سے کفر کرے اور اس کا دل اس کفر پر رضامند ہو، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور یہی لوگ بالکل غافل ہیں۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون۔ اور یقیناً یہی لوگ آخرت میں نقصان و زیاں اٹھانے والے ہیں۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سخت آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان اعمال کے بعد بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ہر شخص اپنی ذات کی خاطر جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو امن و اطمینان سے آباد تھی، اس کی روزی فراغت سے آ رہی تھی، بس اس نے کفران نعمت شروع کیا تو اللہ نے اس کے باشندوں کے کرتوتوں کی پاداش میں اسے یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کو اس کا اوڑھنا بنا دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور پھر خود انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس آیا مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، بس عذاب نے انہیں اس حال میں آ پکڑا کہ وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اے لوگو، خدا نے تمہیں جو حلال اور پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ پیو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ إِنَّ
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ اس نے تم پر صرف مردار خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو حرام کیا ہے، بس جو ان کے کھانے پر مجبور ہو جائے نہ باغی ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا تو کوئی ذائقہ نہیں، بے شک خدا بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ خبردار، تمہاری زبانوں پر جو جھوٹی بات آ جائے اور وہ جھوٹے احکام لگائیں، ان کے متعلق نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، اس طرح تم اللہ پر جھوٹا افطرا باندھو گے۔ بے شک جو لوگ خدا پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ اس افطرا پردازی کا چند روزہ فائدہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ہم نے یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کر دی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ان لوگوں کے لیے جو جہالت و نادانی سے برائی کر گزرتے ہیں اور پھر اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار اس کے بعد بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين۔ بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، اللہ کے مطیع فرمان تھے، سب سے کٹ کر یکسوئی سے خدا کی طرف مائل تھے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں منتخب کر لیا تھا اور انہیں سیدھے راستے پر لگا دیا تھا۔ وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی دی اور آخرت میں تو وہ صالحین میں سے ہی ہے۔ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کی ملت طریقے کی پیروی کرے، جو یقیناً مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ باقی رہا سب کے احترام کا معاملہ تو یہ صرف ان لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا، اور اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا ان باتوں کے بارے میں جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے۔
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے بہترین انداز میں بحث و مباحثہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اس قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر کرنا تو محض اللہ کی توفیق سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے حال پر غم نہ کیجیے اور نہ ہی ان کی مکائیوں سے دل تنگ ہو جائیے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو خلق خدا سے حسن سلوک کرتے ہیں۔